30 آیت نمبر 30۔ اب یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو پھر ان نامہ اعمال کے مل جانے کے بعد کامیابی کے حقدار ٹھہریں گے۔ میں نے تذکرہ کیا کہ پہلا منظر کیا کہ ہر کوئی بے بسی کی حالت میں بیٹھا ہوگا، دوسری لمحے میں پھر انہیں بلایا جائے گا کہ آ کے اپنے اپنے حساب دیکھ لو، پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ حساب ہے جو کچھ تم اعمال کرتے رہے تھے، یہ اب تمہارے سامنے برحق گواہی آ گئی۔ اور پھر وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کامیاب ٹھہریں گے، وہ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں وہ ناکام ٹھہریں گے۔ تو اب پہلا تذکرہ ان کا جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے یہ کامیاب ہو۔ آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس اما وہ لوگ جو رہے، وہ لوگ جو الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے صالح، اور عمل کرتے رہے صالح۔ اب میں بارہا عرض کر چکا، ہم عام ترجمہ صالح کا کرتے ہیں نیک۔ اب ہر انسان کی اپنی بھی کچھ رائے ہوتی ہے، اپنے خیال ہوتے ہیں کہ ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری دانست میں، ہمارے خیال میں، ہماری رائے میں نیکی کے کام ہوتے ہیں، ہم اپنی طرف سے انہیں اچھا کام سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیک اعمال دراصل وہ ہیں، صالح اعمال دراصل وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں۔ وہ جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال کے سوا ہم اپنے ذوم میں، اپنی رائے میں جو بھی کام کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ نیکی کا، اگر یہ ان دو میں سے کوئی ایک سند وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جو بھی تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی ہر تعلیم اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے، اور قرآن اس بات کو بالکل کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ جیسے میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وہ معاملات جو ہمارے روزمرہ کے ہیں، جو ہمارے ساتھ وابستہ افراد کے ساتھ جڑے ہیں، میرے والدین کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، جہاں پہ میں روزگار کا معاملہ کرتا ہوں وہاں پہ افراد کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، گلی محلے کے ساتھ، علاقے بستی کے لوگوں کے ساتھ، یہ سارے معاملات بھی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے اس قرآن میں رہنمائی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ کر کے دکھا دیا۔ اب اگر میں ان معاملات میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو میں پھر اپنے ذوم میں، اپنے خیال میں جتنے مرضی اچھے کام کر رہا ہوں وہ صالح اعمال میں نہیں گنے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا اس کے بعد چھوڑ دیا، کرتے رہے، یہ کنٹینیوٹی، یہ تسلسل ان کی موت تک جاری رہا۔ کنٹینیوٹی وہ ہے، تسلسل یہ جو ہے نا کہ جاری رہا، کرتے رہے۔ کب تک کرتے رہے؟ سانسیں چلنے تک، جب تک یہ سانسیں چل رہی۔ تو اب تذکرہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس رہے وہ لوگ الَّذِينَ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، صالح اعمال کرتے رہے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، فاپس یدخلوہم داخل کرے گا انہیں، پس یہ وہ داخل کرے گا، ہم انہیں، ربہم ان کا رب،
بس दाखिल करेगा उन्हें उनका रब फ़ी रहमत, फ़ी में रहमत ही अपनी, रब उनका रब उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अब ये तज़किरा हम पीछे भी पढ़ के आए कि रोज़े क़यामत कामयाब लोग वो हैं जिन पर अल्लाह ने रहमत कर दी। रोज़े क़यामत कामयाब लोग वो हैं जिन पर अल्लाह ने रहमत कर दी, जो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गया, जो अल्लाह की रहमत के साए में आ गया, और यही वाज़े कामयाबी है। ये हम बात पहले भी पढ़ कर आए। अब अहादीस बताती हैं कि यहाँ पर ये जिस रहमत का, अल्लाह की रहमत में दाखिल किया जाना है, ये रहमत है जन्नत। एक रवायत में आता है कि अल्लाह करीम जन्नत को कहते हैं कि तू मेरी रहमत है और मैं जिस पर इनाम करना चाहूँगा उसे तेरे ज़रिए इनाम, यानी तेरे में दाखिल करूँगा। जैसे जन्नत मिल गई, वो अल्लाह की रहमत में दाखिल होगा। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि रहे वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, बस दाखिल करेगा उन्हें उनका रब अपनी रहमत में, ज़ालिका होवल फौजुल मुबीन, ज़ालिका ये, होवा वो, फौज कामयाबी है, मुबीन खुली, यही वाज़े कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमत, पस रहे वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे, बस दाखिल करेगा उन्हें उनका रब अपनी रहमत में, और यही वाज़े कामयाबी है। ज़ालिका होवल फौजुल मुबीन, ये वाज़े कामयाबी है। कामयाबी किन लोगों को मिलेगी? वो लोग जो ईमान लाए और कायम रहे, तसलसल रहा। हम पीछे भी पढ़ कर आए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत ये अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, या इबादी ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, ए मेरे बंदो आज के दिन ना तुम पर कोई खौफ है और ना तुम्हें कोई गम होगा। अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन, मेरे बंदे कौन से? जो ईमान लाए और मुसलमान रहे, ताबे फरमान रहे। अब ये फिर देखिए तसलसल है, कंटिन्यूटी है, कि ये नहीं कि एक बात मानी, दो मानी, चार मानी, उसके बाद ख़त्म बात। इस तसलसल पर कायम रहे कि वो मेरे ताबे फरमान रहे, मेरी ताबेदारी करते रहे, मेरी बातों पर अमल करते रहे, मेरे अहकामात की तामील बजा लाते रहे, वो कामयाब है। उन्हें इस रोज़ ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम होगा। और रहे वो लोग जिन्होंने मेरी बात मानने से इनकार किया, उनका क्या अहवाल होगा? अल्लाह की बात मानने से इनकार करने वालों का मामला रोज़े क़यामत क्या होगा? साथ ही उसका तज़किरा है कि ये बात भी हम बारहा समझ चुके कि जब एक जमात का तज़किरा होता है तो मवाजना दूसरी जमात के साथ ज़रूर होता है। ये कुरान का उसलूब है। अब उन लोगों का तज़किरा हुआ जो कामयाब ठहरेंगे, तो अब उनका तज़किरा जो नाकाम है रोज़े क़यामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मल्लज़ीना कफ़र, और रहे वो लोग